السلام علیکم، میں حارث بن امین۔ آپ لوگوں کو یہ بات بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، کیونکہ 75 سالوں سے جن کی زندگی 75 ہے 76 ہے، وہ تب سے یہی سن رہے ہیں، جن کی جتنی بھی عمر ہے وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں یہی سن رہے ہیں کہ ملک بہت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے، مشکل حالات ہیں، معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، سیکیورٹی ایشوز ہیں، ملک سے باہر جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ، ملک میں رہنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو یہ معاملات تو چلتے رہیں گے جب تک ہم زندہ ہیں۔ خان صاحب کی بات سکون قبر میں ہی ملے گا۔ ایک پچھلے دنوں 2 سے 3 دن ہوئے ہیں، فرانس کے ایک پارک میں، وہاں پر ایک بندہ جاتا ہے اور 4 بچوں پر حملہ آور ہوتا ہے اور چھری سے وہ ان کو وار کرتا ہے، اور خوش قسمتی سے وہ بچے، ان کی جان بچ جاتی ہے، مگر شدید زخمی ہوتے ہیں وہ بچے اور ان کو ریسکیو کر کے ہاسپٹل پہنچایا جاتا ہے۔ اس کیس کو اتنی ہائپ ملتی ہے، اتنا ان کو جو ہے اس کو اٹھایا جاتا ہے میڈیا کی طرف سے کہ آپ سوچیں گے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا۔ میں ایون سرپرائز ہو گیا کہ یار ایسا کیا ہوا ہے، بچے زندہ ہیں، ٹھیک ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ ایک بندہ وہاں پر گیا، اس نے ان 4 بچوں پر چھری کے وار کیے جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک پراپر پریس کانفرنس کی، پریزیڈنٹ نے باقاعدہ میڈیا کو بیانات دیے، اور ان کے وہ الفاظ تھے کہ پوری کنٹری شوق میں ہے، حیرت زدہ ہے کہ یہ آخر ہوا کیا ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ اس بندے کا ریکارڈ نکلوایا اور بتایا گیا کہ اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ سائیکالوجیکلی افیکٹڈ ہے، نہ اس کو مطلب کوئی ذہنی بیماری ہے، مگر اور اس کو فردر انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ 3 دن تک لگاتار BBC اس کیس کو دیکھتا رہا، بتاتا رہا، اور اس کو مزید رپورٹ کر رہا ہے۔ آج بھی BBC نے دوبارہ اس کو رپورٹ کیا، اور پورے فرانس میں ان بچوں کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے، یکجہتی کے لیے ریلیاں نکلیں، لوگوں نے دیے جلائے، لوگ رو رہے تھے وہاں پر کھڑے ہو کے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو اس کا موازنہ اگر ہم اپنے ملک کے ساتھ کریں تو آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں، نظریں نیچی ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں انسانی جان کی قیمت کچھ بھی باقی نہیں رہی۔ اور یا اگر میں کہوں کہ سب سے سستی اگر کوئی چیز ہمارے ملک میں اس وقت ہے تو وہ انسانی جان کی قیمت ہے۔ اس کے علاوہ وہ انسانی جان ہے، اس کے علاوہ جو بھی کوئی چیز آپ دیکھیں گے مارکیٹ کے اندر وہ بہت مہنگی ہے، لیکن انسانی جان بہت 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 سستی ہے، اور وہ فری آف کاسٹ کہیں بھی آپ وہاں لے سکتے ہیں کسی کی بھی جان، اور آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ آپ ایون آپ کو کوئی کیوں پوچھے گا، جب کسی کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہی وقت لگتا ہے کہ آخر اس کو یہ ہوا کیوں ہے، اس کا قاتل کون ہے، اس کو قتل کس نے کیا ہے، اس کی جان لینے والا کون ہے، اس کی جان نکالی کس نے ہے۔ پچھلے دنوں ابھی یہ جو بنو کے علاقے میں ہوا، 24 سے زیادہ لوگ بیچارے شہید ہو گئے، ان جاں بحق ہو گئے اور اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ اب میں اگر یہ کہوں کہ وہ ان کا سب سے بڑا جو قصور تھا کہ وہ غریب تھے، ان کے گھر پکے نہیں تھے، اور اس ملک میں سب سے زیادہ جو کہا جاتا ہے کہ جو کرائم ہے سب سے بڑا، وہ یہی ہے کہ آپ غریب ہوں، اور غریب ہونا بہت بڑا کرائم ہے۔ اسی لیے اگر سیلاب آتا ہے تو غریب کا گھر بہتا ہے، اگر طوفان آتا ہے تو بھی غریب کی چھت گرتی ہے، اگر زلزلہ آتا ہے اس کے تلے بھی غریب ہی دبتا ہے، اور جو اشرافیہ ہیں وہ اپنے محلات بنانے میں مصروف ہیں، مگن ہیں، اپنے کیسز کو ختم کرانے کے ماہر ہیں۔ روڈ رستے اگر کسی نے 20 سال پہلے بنائے ہیں تو وہ ابھی تک ان کو کیش کروا رہے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر آگے بھی ہم سے امید رکھتے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ کریں گے، اور 300-400 روپے غریب کو پکڑا کر، کیونکہ ان کو پتہ ہے انہوں نے غریب کو رکھا ہی اس انداز میں ہے کہ وہ انہی 200-400-500 روپے کا محتاج رہے، اور تا قیامت جب تک وہ زندہ ہیں وہ انہی پیسوں کے عوض ان کو ووٹ کاسٹ کرتے رہیں، اور یہ ان پر حکمرانی کرتے رہیں۔ تو اس کے بعد اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے گھر کچے تھے تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ رسپانسبلٹی حکومت کی بنتی ہے، خیبر پختونخوا حکومت کی بنتی ہے کہ اپنے جو ان کے لوگ ہیں ان کو سیف ہاؤسز پرووائڈ کریں، ان کی سیفٹی کا خیال رکھیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس محکمہ موسمیات ہے ان کی وہاں پر یقیناً ہر روز ہر چینل کے اوپر، آج کل تو انٹرنیٹ ہے، ہر کسی کے پاس موبائل فونز ہیں، آپ اپڈیٹ لے سکتے ہیں۔ وہاں پر جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ڈپٹی کمشنرز ہیں، باقی انتظامیہ ہے، ان سب کی نالج میں یہ ہونا چاہیے کہ آخر اگلا ہفتہ جو آنے والا ہے اس میں میرے شہر میں، میرے علاقے میں، میرے ضلع میں کس طرح کا موسم رہے گا۔
تو وہ آپ کو اپڈیٹ انٹرنیٹ سے مل جاتی ہے. تو اگر انٹرنیٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ آپ کو ہوتا ہے کیونکہ آپ تو سی ایس ایس کر کے آئے ہوتے ہیں، آپ تو بہت پڑھے لکھے ہیں، آپ سے قابل زیادہ تو انسان اس ملک کے اندر کوئی ہے نہیں، آپ تو بہت زیادہ قابل ہیں. اسی لیے تو آپ کو اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، سیکیورٹی پروٹوکولز دیے جاتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ قابل ہیں، آپ بہت زیادہ ہوشیار ہیں، اور آپ ہی نے اس ملک کو، قوم کو اوپر لے کر جانا ہے. تو آپ پھر تھوڑا سا زحمت یہ کر لیا کریں کہ اس کو کیلکولیٹ کر کے، کیلکولیشن کے بعد، اور کچھ نہیں کر سکتے ان کو راتوں رات اب نئے گھر تو نہیں بنا کے دے سکتے نا، کم از کم ان کو ایویکیویٹ کر لیں، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر لیں، ان کو سیف ہاؤسز میں پہنچائیں. آپ کے ہمارے پاس اگر اور کچھ نہیں ہے، اسکول کالجز تو ہیں، ان کی بلڈنگز تو ایسی ہیں کہ ساری نہیں، کچھ ایسے اسکول کالجز ہیں، ایون پرائیویٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کہیں اور ان کو شفٹ کر سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کی جان تو بچ جائے. مال مویشی اگر جاتا ہے تو وہ نقصان پھر بھی قابل برداشت ہے، لیکن انسان کی جان جب ایک مرتبہ چلی جاتی ہے وہ پھر نہیں آتی. لیکن یہ ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کیونکہ ہماری اپنی جان تو بہت محفوظ ہے، ہماری اپنی سیکیورٹی پر بہت لوگ معمور ہوتے ہیں، ہم جن گھروں میں رہتے ہیں وہ ارتھ کوئک فری جو ہے سسٹینیبل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان میں سیلاب کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ سیلاب کا پانی، کیونکہ ہماری لوکیشن اتنی آئیڈیل ہوتی ہے کہ سیلاب کا پانی بھی ہمیں نہیں ٹچ کر سکتا. اور یہاں تک کہ جن گاڑیوں میں پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ بھی بلٹ پروف ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے احساس کرنا عوام کا، لوگوں کا، یہ بہت ضروری ہے. اور ایک اور واقعہ جو سندھ کے اندر پیش آیا، کندھ کوٹ کے اندر پیش آیا، وہ آج پیش آیا، وہ بہت افسوسناک ہے. ایک بھوسا جس میں گاڑی میں بھرا ہوتا ہے، وہ گاڑی کلٹی ہوئی ہے روڈ کے اوپر چلتے ہوئے، اور اس کے نیچے ایک رکشہ اور ایک موٹر سائیکل، یہ عینی شاہدین بتا رہے ہیں، وہ آ گئے ہیں اور وہ اس میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ دب گئے. اور موقع پر 6 لوگ وہیں پر جاں بحق ہو گئے، جن میں 3 بچے اور ایک خاتون بھی شامل ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق ایک ہی فیملی سے ہے. اور اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس ٹرک کو خالی کیا، اور اس کے بعد جب تک کرین نے پہنچنا تھا، وہ سبحان اللہ وہ کب پہنچی، اور اس کے بعد اس نے آ کے ان کو ریسکیو کیا ہوگا. تو جو لوگ بچ گئے تھے، جو زخمی حالت میں تھے، شدید زخمی تھے، جب ان کو وہاں پر قریب اسپتال پہنچایا گیا تو وہاں پر ناقص انتظامات کی وجہ سے ایسے لوگ وہاں پر بھی تھے جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس بلنڈر کے بعد، اس واقعے کے بعد، اس ایکسیڈنٹ کے بعد ان کی جان بچ سکتی تھی اگر وہاں پر سہولیات، ڈاکٹرز اور تمام فیسلٹیز اویلیبل ہوتی، لیکن وہ بھی وہاں پر موجود نہیں تھی. مطلب اگر کوئی بھی ایمرجنسی آپ پر آ جائے، وہ خدائی آفت ہو یا آپ نے خود اپنے لیے وہ چوز کی ہو، یعنی کسی نااہل کو ووٹ دے کر، اور اس کے بعد آپ اس کو بھگت رہے ہوں، تو اس کے بعد آپ کو یہ چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں اس ملک کے اندر. اور اب لوگ پریشان ہیں، لوگ اس بات پر پریشان ہیں کہ آخر اس سانحے کی ایف آئی آر کس پر درج کرائی جائے. کیا اس پر درج کرائی جائے جس نے روڈ بنائی، یا جو اس ٹھیکیدار پر درج کرائی جائے، اس وزیر پر درج کرائی جائے جو اس دور میں یا اس موجودہ دور میں وہاں کی وزارت ہے، اس کے پاس روڈ، رستے، گلیاں اس کا کام ہے، یا وہاں پر جو موجود چیئرمین صاحب ہیں ان پر درج کرائی جائے، یا اس ٹرک ڈرائیور پر درج کروائی جائے، یا ہاسپٹل انتظامیہ کے اوپر درج کروائی جائے. آخر اس غریب کی، بلکہ یہ جو 6 جانیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس موقع پر ہوئی، اس کے بعد جتنی اموات ہوئی ہیں اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے. بتایا جا رہا ہے کہ 15 لوگ دب گئے تھے. اب اس میں کتنوں کی جان گئی ہے اور کتنوں کی بچ گئی ہے، یہ تو اب میں ایگزیکٹ فگر آپ کو نہیں شیئر کر سکتا، کیونکہ ابھی بھی کچھ لوگ کرٹیکل صورتحال میں ہیں. تو لوگوں کو یہ فکر ہے کہ کس پر ایف آئی آر درج کروائی جائے. تو خدا کے بندو، یہ غریب لوگ تھے. جو رکشے میں ایک شخص بیٹھا ہوگا، یقیناً وہ ایک غریب طبقے سے اس کا تعلق ہوگا، اور یا لوور مڈل کلاس سے تعلق ہوگا، تبھی وہ رکشہ میں جا رہا ہے. ادروائز وہ گاڑی افورڈ نہیں کر سکتا. وہ موٹر سائیکل پہ جو بندہ بیٹھا تھا وہ بھی گاڑی افورڈ نہیں کر سکتا، وہ غریب آدمی ہے. تو سب سے پہلے یہ سوچے کہ غریب آدمی کو تھانے میں گھسنے کون دے گا. وہ تھانے میں جائے گا، اس کی فریاد تبھی کوئی لکھے گا نا جب اس کو مظلوم سمجھا جائے، اور ان کے جو ورثاء ہیں. تو اسی لیے اس بات پہ جو لوگ فکر مند ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں کہ بھائی کس پہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے اور کس پر نہیں ہونی چاہیے. تو وہ بحث بہت ہی میرے خیال میں غیر ضروری ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیونکہ آپ
اگر آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے، پاکستانی قوم کی ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم ان اشرافیہ کو للکار سکیں، ان کے خلاف FIR درج کروا سکیں، ان کو کٹہرے میں لا سکیں اور ان پر سوال اٹھا سکیں، تو خدا را کوشش کریں کہ خود کو محفوظ رکھیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ نہ آپ کے پاس اس ملک میں اچھے طریقے سے رہنے کے لیے اتنا پیسہ ہے کہ اچھے طریقے سے رہ سکیں، اور نہ اتنا پیسہ ہے کہ اس ملک کو آپ خیر آباد کہہ کے کسی اور ملک چلے جائیں اور وہاں پر بیٹھ کے اپنی زندگی آرام سے گزاریں، اور جب اس ملک کے حالات شاید کبھی بہتر ہوں تو اس میں واپس آ جائیں۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے، سو اسی لیے بچ کے چلیں، خود کو محفوظ رکھیں اور اپنا خیال رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔